ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور وہ مائیں اور بچوں والی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں جب وہ دودھ کی مدت کے ختم کا ارادہ کریں، اور باپ پر لازم ہے ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑے معروف طریقے سے دستور کے موافق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اتنی ہی جتنا کہ اس کی گنجائش ہے، اور ماں کو تکلیف نہ دیے جائے بچی کی وجہ سے، اور نہ مولود اللہ اس شخص کو جس کی اولاد ہے، جس کا لڑکا ہے یعنی اس کے باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. اور اسی طرح کے احکام وارثوں پر بھی لازم ہیں. بس اگر ماں اور باپ یہ دونوں ارادہ کرے دودھ کو چھڑانے کا اپنے آپسی رضامندی اور مشورے سے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تم معروف طریقے سے دستور کے مطابق وہ اس کے حوالے کر دو جو تم نے ٹھہرایا ہے. اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر کاموں سے واقف ہے، باخبر ہے. گزشتہ طلاق کے احکامات کو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اب یہاں سے رضاعت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ. وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیات آپ کے سامنے آج ان کے مسائل اور ان کے احکامات بیان کریں گے. ان دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ پچھلے آیات میں طلاق کو موضوع بنایا گیا، طلاق کے احکامات بیان کیے گئے. چونکہ طلاق ہونے کے بعد اگر ان کا کوئی ایسا بچہ یا ایسی اولاد ہو جو دودھ پیتی ہو تو اس کے متعلق جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے متعلق کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں تنازعات ہوتے ہیں. اس معنی کر کہ طلاق ہونے کے بعد مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یا پھر اس کا ہرجانہ مانگتی ہیں. یہ سارے مسائل کہ اگر نکاح میں رہتے ہوئے طلاق سے پہلے عدت کے درمیان ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ اس کے اوپر دیانتاً ہوگا یا پھر قضاءً ہوگا. اس کو سمجھاتا ہوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ احکامات کیوں ذکر فرمائے؟ تاکہ طلاق کے بعد کے احکامات کہ ماں پر بچے کو دودھ پلانا لازم ہے یا نہیں، اگر لازم بھی ہے تو کب تک دودھ پلائے بچے کو، کتنے سال کی عمر تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. یہ شریعت ہے، یہ ہمیں کہیں پر بھی ادھورا نہیں چھوڑتی. ہر شے میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں شریعت ہمیں تمام تر احکامات بتاتی ہے. آئیے آیات مبارکہ کی طرف. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن،
کہ وہ مائیں کہ جن کے بچے ابھی دودھ پیتے ہیں، ابھی کیا ہے، دودھ پیتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو کتنے مہینے تک، کتنے سالوں تک دودھ پلائے؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ یہ آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، 2 سال تک۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 سال تک دودھ پلائے۔ کتنے سال تک؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے قرآن کی آیتیں اور دوسری احادیث ایسی ہیں کہ جن میں رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے۔ اس معنی کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے جیسے حنفی جو لوگ ہیں، ان کے نزدیک ایک خاتون، ایک ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی۔ 2.5 سال تک دودھ پلانا اس ماں کے لیے دیانتاً لازم ہے۔ اگر وہ کسی بغیر عذر کے، سمجھو میری بات کو، اگر کوئی خاتون، کوئی ماں بغیر عذر کے اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو وہ گنہگار ہوگی۔ کیا ہوگی وہ؟ ارے بولو نا بھائی، گنہگار ہوگی۔ اگر بغیر عذر کے کہہ رہا ہوں، آگے اور بتاؤں گا میں کہ عذر کی حالت میں اگر دودھ نہیں پلائے تو کیا ہے۔ اس کو فرمایا یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائے، حولین کاملین، 2 سال، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر وہ دودھ کو چھڑانے کی مدت کا ارادہ کرے، یعنی اگر ارادہ کرے کہ بھائی مجھے بچے کو دودھ پلانا بند کرنا ہے، تو کب بند کرے؟ یہ دیکھے کہ بچے کی عمر 2.5 سال ہے یا نہیں۔ کیا ہے؟ 2.5 سال ہے یا نہیں۔ 2.5 سال تک دودھ پلائے، اور 2.5 سال ہونے کے بعد، یعنی 2.5 سال ہونے کے بعد، یعنی 30 مہینے ہونے کے بعد، اپنے انداز میں 2.5 سال بولے تو 30 مہینے ہوتے ہیں، ہے نا بھائی، 12 دونی 24 اور 6 30 مہینے کے بعد ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے اس بچے کو دودھ پلانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی، دودھ پلانے کی مدت طے کی ہے، اب طے کرنے کے بعد اسے آگے دودھ پلانا کیا ہے؟ اس کے لیے حرام ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے لیے ماں کا جو کھانا ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، اس کے جو خرچے ہیں، کھانے پینے کے، رہنے کے، اور جو بھی خرچے اس کے ہیں، وہ کس کے ذمہ رہیں گے؟ باپ کے ذمہ رہیں گے۔ یہاں پر 2 باتیں غور سے سنیں۔ ایک تو ہے بچے کو دودھ پلانے والی ماں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ماں ابھی شوہر کے نکاح میں رہے، اسی شوہر کے، یعنی باپ کے نکاح میں ہے، شوہر کے نکاح میں ہے، تو یہ اس کی ماں ہے ہی۔ نکاح میں نہ بھی رہے گی تب بھی وہ اسی کی ماں رہے گی۔ لیکن یہاں پر 2 احکام الگ الگ ہیں، غور سے سنیں۔ مان لو زید کی بیوی فاطمہ ہے، اس کا ایک بچہ ہے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سن لیجئے، مان لو یہ تو ابھی دونوں میاں بیوی ہیں، تو جب تک میاں بیوی ہیں اس کے کپڑے کا، کھانے کا انتظام اس کا شوہر زید ہی کرے گا، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے یہ دونوں کے اشتراک کی وجہ سے ہے، دونوں کے ملاپ کی وجہ سے، دونوں کے اوپر برابر اس کا ادھیکار ہے۔ اس بچے کی تربیت، اس بچے کا پالن پوشن، اس کی اخلاقی تعلیم وغیرہ ساری چیزیں، اس کی تربیت، بچہ سے بڑا ہونے تک کا اس کا سارا نظام دونوں ماں باپ کے ذریعے سے پورا ہونا ہے۔ چونکہ دودھ پلانے کا کام عورت کا ہے، ماں کا ہے، تو ماں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو 2.5 سال تک دودھ پلاتے رہے، بغیر عذر کے اگر ہے، اور شوہر پر اس کے سارے کھانے کے اور اس کے پہننے کے، رزقہن و کسوتہن، کپڑوں اور رزق دونوں کی ذمہ داری دستور کے موافق جو کچھ بھی جیسا لگے گا اس کو دینا پڑے گا، باپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن مان لو کہ اگر شوہر نے، زید نے اپنی بیوی فاطمہ کو طلاق دے دی، بچہ تو دودھ پیتا بچہ ہے ابھی، دیکھو دوسری بات بتا رہا ہوں، پہلی بات تو بات بتایا، نکاح میں رہتے ہوئے دودھ پلانا یہ تو دیانت لازم ہے۔ مان لو کہ اگر شوہر نے، زید نے فاطمہ یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب کیا کریں گے؟ اب تو وہ اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن بچہ تو اس کا ہے نا۔ اب وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، کتنے؟ 2.5 سال تک، طلاق دینے کے بعد بھی۔ لیکن اب یہاں پر طلاق دینے کے بعد بھی پہلے
اگر دودھ پیتا بچہ نہ ہو تو اس کے بعد کے احکامات، اس کے کھانے پینے، اس کے رزق کا مسئلہ اس پر نہیں ڈالا جاتا. لیکن اب دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ ماں باوجود مطلقہ ہونے کے اپنے ہی بچے کو کیا کر رہی ہے؟ دودھ پلا رہی ہے. تو اب اس کا رزق یعنی کھانا اور کپڑے سب کس کے ذمے ہوں گے؟ زید کے ذمے ہوں گے، جبکہ وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے اور کپڑے کے تمام ذمہ داری اب زید کی ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. دونوں طرح کی باتیں اس کے اندر آ گئی. نکاح میں رہتے ہوئے بھی، عدت کے درمیان بولو یا طلاق کے بعد کی بات بولو. لیکن اگر کوئی خاتون، کوئی ماں ایسی ہے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، کسی عذر کی وجہ سے، مان لو ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری ڈال سکتا ہے، انفیکشن کر سکتا ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، خون کے اندر کی وجہ سے بعض دفعہ بہت زیادہ سردی بخار وغیرہ بیماری میں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر اپنے بچوں کو، کیونکہ سپلائر ہوتا ہے، ماں کا جو دودھ ہوتا ہے حقیقت میں بچے کے لیے خون کے مانند ہوتا ہے. اس کے اعضاء اور اس کی بدنی طاقت اور قوت، اس کے اعضاء کو مضبوط بنانے کا کہ سب سے بہترین اگر کوئی غذا ہے بچے کے لیے تو وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ماں بیمار ہے تو اس کے دودھ میں انفیکشن ہوگا تو وہ انفیکشن بچے کے اندر منتقل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماں کو سردی ہوتی ہے تو بچے کو بھی سردی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کا بغیر کسی چیز کے کنیکشن ہوتا ہے. جیسے وائی فائی کنیکشن ہے، نظر نہیں آتا وائر لیکن برابر نیٹ آ رہا ہے، آتا ہی نہیں آتا. ایسے ہی ماں بچے کے درمیان ایک کنیکشن اللہ نے رکھا ہے کہ ماں کے کھانے اور پینے کا اثر، ماں کے اچھے اور برے اور بیمار ہونے کا اثر، یہ سب بچے پہ ڈیپینڈ، بچے پہ اثر کرتا ہے. اس لیے ماں کو سنبھالا جاتا ہے. سمجھا ہے نہیں؟ ہاں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات کو واضح انداز سے ذکر فرمایا. لا تکلف نفس الا وسعها اور وعلی المولود لہ رزقهن. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی. ماں کے لیے والدہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، ہے نا بھائی؟ ماں کے لیے کس کا لفظ؟ والدہ. والدہ بولتے ہیں نا وہ تو ماں، آپ سب جانتے ہیں اس لفظ. اور باپ کے لیے کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، والد ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا وعلی المولود لہ، اور اس شخص پر جو لڑکے کا باپ ہے، اس شخص پر جو لڑکے کا باپ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اصل تو اس کا ذمہ دار باپ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس اولاد کا، اس بچی اور بچے کا نسب کس سے چلے گا؟ ارے بولو نا بھائی، باپ سے چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاہے تو اعتراض کر سکتا تھا کہ بھائی پیدا تو ہم دونوں نے کیا ہے، تو کھانے پینے کپڑے کا الزام میرے پیش کیوں؟ انہیں کیوں؟ اس کا بھی تو کام ہے. بھائی کر سکتا تھا، میں اس کپڑے کیوں دوں اس کو؟ فری میں نہیں بنا سکتی، وہ اس کی ماں ہے نا. سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کپڑے بھی میرے ذمے، کھانا بھی میرے ذمے، یہ سوال ہو سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ احساس دلاتے ہوئے اور محبتانہ انداز میں کہا کہ ارے تو باپ ہے، تو طاقتور ہے، ساری چیزیں تیرے قبضے میں ہیں، اور ماں کی طرف منسوب نہیں ہے، وہ تیری طرف منسوب ہے زندگی بھر. سمجھ میں آیا؟ لوگوں میں تیرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا تو کس کا بیٹا ڈاکٹر بنا تو ماں کا نام نہیں لیا جاتا. اجی وہ نہیں کہ یونس بھائی ان کا بیٹا ڈاکٹر بنا، باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. ساری عزتیں تو لینے والا ہے، ساری شہرتیں تو لینے والا ہے، ساری تعریفیں تو لینے والا ہے. تو تیرا ادھیکار زیادہ ہے تو خرچ بھی تو زیادہ کرے گا، اور نسب بھی اس کا تجھ سے چلے گا. کس سے چلے گا بھائی؟ نسب باپ سے چلے گا نا. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے اس باپ کو ہمت دلانے کے لیے اور اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ تیرا مقام ماں کے مقابلے میں زیادہ ہے. سمجھ میں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے وعلی المولود فرمایا. اور کیا فرمایا؟ لا تکلف نفس الا وسعها.
کھانا اور کپڑے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اس باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ طلاق شدہ ہوگی تو طلاق ہو کر اگر دودھ پلا رہی ہے تو، اگر بیوی ہے تو بیوی کا نان و نفقہ شوہر ہونے کی حیثیت سے دینا ہی ہے۔ سمجھ نہیں سمجھ؟ اور چونکہ نکاح میں رہتے ہوئے دیانتاً شرعی طور پر ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے، اگر نہیں پلائے گی بغیر کچھ لیے کہ بنا نکاح میں رہتے ہوئے آپ کوئی معاوضہ طے نہیں ہے اس کا، اگر وہ معاوضہ مانگتی ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گی۔ خود کے بچے کے لیے، خود کے شوہر کے بچے کے لیے جو اس کی سگی ماں ہے اس کے لیے دودھ پلانا دیانتاً 2.5 سال تک لازم ہے، اگر نہیں پلائے گی بغیر کسی عذر کے تو گنہگار ہوگی۔ عذر بتایا میں نے، انفیکشن ہے، کینسر ہے، یا کوئی اور خون کی بیماری ہے، یا ڈاکٹر کے مشورے سے، یہ ساری چیزیں جو بھی بیماریاں اس کے اندر آ سکتی ہیں جو دودھ پلانے سے روک سکتی ہے، مانع ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں آپ دوسرا دودھ استعمال کر کے بچے کو پلا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر ہی نہیں ہے تو خواہ بچے کو دودھ روک نہیں سکتی۔ آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، اور ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یعنی ماں اگر کہے کہ بھائی میرا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو باپ زور زبردستی نہیں کر سکتا، تجھے پلانا ہی پڑے گا، تو اس کی ماں ہے، میں کہاں سے دوسرا دودھ لے کر آؤں؟ اس طرح سے ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایسے ہی فرمایا ولا مولود لہ بولدہ، اور باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی بچے کی وجہ سے۔ اب باپ کو بھی تکلیف نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون یعنی ماں بھی پریشر نہیں ڈال سکتی خواہ، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، یہ باپ کو پریشر ڈالنا ہوا تو ماں اور باپ دونوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی بچے کا ماں مر چکی ہے، کسی بچے کی ماں مر چکی ہے، تو وہ اس پر یہ پریشر ڈالنا کہ تم ڈبے کا دودھ پلاؤ، تم اس کا یہ کرو، نہیں، اس کو اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جس کا تذکرہ آگے موجود ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، مان لو اگر باپ مر جائے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، تو اب وہ دودھ پیتے بچے کے کیا کام ہوں گے؟ ذکر فرمایا اللہ نے، یتیم بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، بھائی ہوتا ہے نا بھائی، بعض دفعہ کئی ہمارے پاس واقعات ہوتے ہیں کہ سیزر کر رہے تھے، ماں مر گئی، ڈیلیوری کے اندر ماں کا انتقال ہو گیا، باپ پہلے انتقال کر گیا تھا، پھر انتقال کر گیا، یا پھر ایکسیڈنٹ کے اندر ماں باپ انتقال کر گئے، دودھ پیتا بچہ رہ گیا۔ ایسے کئی حادثات ہوتے ہیں جس میں دودھ پیتا بچہ بچ جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے یا باپ مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں اس بچے کے دودھ کے کیا احکامات ہوں گے؟ وعلی الوارث مثل ذلک، جس طرح سے ان ماں باپ کے مرنے پر ان کی وراثت کے حقدار جو لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں پر اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثال کے طور پر اب باپ مر گیا تو اب اس کی وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ ماں، اس کی بیوی بھی ہوگی، اور اس کے دادا ہوں گے، اور اس کے بھائی لوگ ہوں گے۔ تو ان بھائی پر یا دادا پر اور ماں پر جو اس کے قریبی ہیں، جن کو زیادہ وراثت میں حق ملا ہے، زیادہ پیسہ ملا ہے، جس کا زیادہ حصہ ہے، ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، یا اس دودھ پلانے کے لیے اس بچے کے لیے کوئی ترتیب بنائے۔ اگر ماں بھی مر چکی ہے تو دایا کا انتظام کرے جو دودھ پلاتی ہے۔ اب تو بہت کم ہو گیا ہے، ایک دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ نے سنا ہے کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ تو اس دور کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے، آج بھی وہ چیز موجود ہے لیکن سٹی والے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ عام طور پر اچھی نشو و نما کے لیے، بہترین تربیت کرنے کے لیے اور بہترین صحت کے لیے سب سے بہترین ماحول دیہات کا، کھیت باڑی کا ماحول ہوتا ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ تو کبھی چھٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو ایک آدھ 15-20 دن کے لیے کھیتوں میں بھی چھوڑا کرو، اپنے ددیال ننیال کے جو کھیت کسان ہوتے ہیں ان کے پاس بھی، اس کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں ان کی طبیعت کے لیے بہت سارے آکسیجن وغیرہ ہیں وہ ملتے ہیں، ان کے اندر ایک بہترین، ایک یوں کہو کہ ان کی صحت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
ان کے کھان پان میں تبدیلی آ جاتی ہے، رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی کئی بیماریاں درختوں کے آکسیجن سے ختم ہو جاتی ہیں، دفاعی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اور جگہ بیان کرنی تھی، اب یہاں نکل گئی تو بیان کر رہا ہوں، سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی رہے تھے، کوئی بچہ نہیں لے رہا تھا کیونکہ معاوضہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ہر کوئی آ رہا تھا، دوسرے بچے لے کر چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بھی اکیلی بیٹی تھی کیونکہ در یتیم تھے، باپ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتقال کر گئے تھے، اب معاوضہ کون دے گا؟ دودھ کا جو معاوضہ ہوتا ہے جس کا آگے تذکرہ کر رہے ہیں، طے ہوتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کا معاوضہ منتھلی اتنا ہے، سال کا اتنا ہے، 6 مہینے کا اتنا ہے، آپ اتنا لے کر جائیں گے۔ تو ابھی بچے کو اگر لیں گے تو کون ہے؟ اس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، ہم کو کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ سب دیکھ کر کے اللہ کے رسول کو آگے چلے جاتی تھی۔ لیکن یہ در یتیم جس کے گود میں جانا تھا وہ تو طے شدہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر آلریڈی کھل چکے تھے۔ در یتیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا لقب ہے، یعنی یتیم یکتا موتی، در یتیم کہتے ہیں یکتا موتی کو، در یتیم ایکتا موتی مطلب ایک اکیلا تنہا موتی، ایسا موتی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یتیم تو بہت ہیں دنیا میں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا در یتیم کوئی نہیں تھا، سمجھے نہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم سے تعبیر کیا جاتا ہے سیرت کے اندر۔ در یتیم کا جب لفظ آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی صفت تھی کہ اس یتیم کو کوئی نہیں لیتا تھا، لیکن یہ یتیم ایسا موتی تھا جو کسی کے لیے مقدر میں رکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اور وہ تھی حلیمہ سعدیہ۔ ان کے بارے میں حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب ان کو ہاتھ میں لیا تو روشن ہو گیا، پورا علاقہ منور ہوا، اور میں نے کئی مشاہدات کیے، کئی مشاہدات میں چلتی تو پیر کے نیچے کے پتھر نرم ہو جاتے، اونٹنی لے کر جا رہے تو اونٹنی اتنی دبلی پتلی تھی، لیکن جب جا رہے تھے نکل رہے تھے تو سب لوگ تو پہلے ہی کئی کلومیٹر آگے جا چکے تھے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ جا رہی تھی تو اونٹنی اتنی تیزی سے ہو گئی کہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی، جبکہ دبلی پتلی لاگر اونٹنی تھی، جہاں چڑھتی فوراً وہاں پر گھاس اگاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات بچپن سے ہی حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی تھی، تو وہ در یتیم آپ رضی اللہ عنہا نے حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور اس دور کا کیا تھا؟ ضابطہ تھا دودھ پلانے کا۔ تو آج ہمارے پاس تو وہ چیز نہیں ہے، ہم یہاں پر تفسیر میں واپس آتے ہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو اگر ماں باپ نہیں ہیں یا ہے بھی لیکن کسی وجہ سے دودھ پلانا ماں کا نقصان دہ ہے، تو ایسے وقت میں دودھ کسی اور کا بھی پلایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس کا دودھ پلایا جا رہا ہے وہ خاندانی ہو، وہ بہترین خاتون ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، یہ چیک کیا جائے، کیونکہ دودھ کا اثر ہوتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ بہرحال ہم آگے بڑھیں گے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو جو ورثہ ہوتے ہیں اس بچے ماں کے یا باپ کے، اگر ماں اور باپ دونوں نہ ہو یا باپ نہ ہو تو اس کی دیکھ بھال، اس کو دودھ پلانے کی پوری ذمہ داری، اور اس کا جو دودھ پلانے والے کا کھانا پہننا، اس سب کی ذمہ داری وارثوں پر آئے گی۔ تو وہ جو قریب کے جو ورثہ ہوں گے وہ اس بچے کے لیے کسی دایا کا انتظام کر کے اس کے دودھ پلانے کا جو خرچ ہوگا وہ جب تک 2.5 سال تک دودھ پلانے کا خرچ دے کر کے اس کو کیا کریں گے؟ دودھ رضاعت کا اس مسئلہ حل کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2.5 سال کی مدت تو طے ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی مل کر کے 2 سال کے بعد بھی دودھ بند کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، 2 سال سے کم مدت میں بھی دودھ 1.5 سال میں دودھ بند کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے دونوں کے مشورے سے، فرمایا کہ دونوں کی رضامندی اور دونوں کے مشورے سے یہ کام کیا جائے، دودھ چھڑانے کا کام کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی اندر کیوں؟ اگر ایک کہے گا دودھ چھڑانے کے لیے دوسرا نہیں کہے گا تو جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے دونوں کے مشورے کو کہا، دونوں کے مشورے سے کیا کریں گے؟ دودھ چھڑانے کا کام کریں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، دایا کا تذکرہ یہاں فرمایا، اور اگر تم چاہو
کہ تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تم کسی دایا کے ذریعے، ماں ہوتے ہوئے بھی دایا سے ذریعے دودھ پلا سکتی ہیں، جیسے حضرت آمینہ کے ہوتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلا رہی تھی۔ ارے آیا نہیں سمجھ میں؟ ہاں، سیرت کو پڑھتے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے نبی کی زندگی معلوم ہونی چاہیے، ورنہ وہ مسلمان ہی کیا جس کو اپنے رول ماڈل کی زندگی نہیں معلوم، نبی کی زندگی نہیں معلوم تو کیا معلوم۔ تو یہ نبی کا بچپنا اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو یہ آیت جو میں نے بتایا سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ بھئی میرے بیوی کا دودھ میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ باہر کے دودھ اگر پلائیں گے تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی، تو ایسے وقت میں کسی دایا کا انتظام، ایک ایسی خاتون کا کہ جو اس کا دودھ چالو ہے، دودھ پلا سکتی ہے اور اس کا خاندان، اس کے سارے اخلاق اچھے ہیں، تو ایسے خاتون کے ذریعے آپ بچے کو دودھ کا انتظام کرا سکتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم اس خاتون کے ساتھ ایک معاملہ طے کرو کہ بھائی میرے بچے کو 6 مہینے دودھ پلانا ہے، اس کا آپ کو کیا معاوضہ ہے، جو بھی معاوضہ ہوگا اس معاوضے کو طے کرے، اور منتھلی آپ اس معاوضے کو یا جو بھی آپ ٹھہراتے ہیں، مہینے کا، 15 دن کا، 10 دن کا یا پر ڈے کا، جو بھی معاوضہ طے کرتے ہیں آپ اس کو لے جا کر دیتے رہے، دستور کے موافق، خوشی خوشی، سمجھے؟ اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہو تو اپنے اولاد کو کسی دایا یا انا سے دودھ پلوا سکتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تک تم اس کو طے شدہ اماؤنٹ بولو یا رقم بولو یا جس چیز کا ٹھہراوا ہوا ہو وہ دے دے صحیح طریقے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام تر اعمال سے باخبر ہے۔ دودھ کے سلسلے میں معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ہیں، اس برائیوں سے بچنے کے لیے یہ آخری کی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو پہلے بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ احکام کو بیان کرتے ہیں، پھر اس احکام کو انسان کے فطرت کے مطابق ہے وہ بتلاتے ہیں، پھر اس احکام کو نہ ماننے سے کیا گناہ اور کیا غلطی ہوگی وہ بتاتے ہیں، اور اس احکام کو ماننے پر تمہارا کیا فائدہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر تم اس احکام سے کیا کرو، پیٹ پھیرو گے، عمل نہیں کرو گے، تو پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ آپ نے پچھلی آیتوں میں بھی دیکھا ہوگا، اس آیات کے اندر طلاق کے آیت میں بھی دیکھے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بچو کا مطلب اللہ کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ اللہ نے طلاق کا حکم دیا ہے، طلاق کے تمام احکام کو اسی مطابق کرو، اس کے خلاف ورزی کرو گے تو بچو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچو، خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ یہیں پر بھی دودھ کے جو احکامات اور رضاعت کے جو احکامات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، خلاف ورزی مت کرو۔ 2.5 سال تک کہا ہے، اس کے بعد 1 دن بھی دودھ پلانا حرام ہے، ورنہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ بغیر عذر کے دودھ کو چھڑواؤ گے گناہ ہے۔ ماں کے اوپر لازم ہے کہ دودھ پلائے۔ طلاق ہو گئی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، طلاق ہو گئی ہے یا عدت چل رہی ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی معاوضہ طے کر کے دودھ پلاؤ، لیکن دودھ پلانا ہے۔ بغیر عذر کے آپ دودھ چھڑا نہیں سکتے۔ دیانتاً تو آپ پر، ماں پر لازم ہے اپنے بچے کو مسلسل 2.5 سال تک دودھ پلائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو اختیار بھی دیا ہے کہ آپ اپنے مشورے سے، رضامندی سے، اگر 1.5 سال، 18 مہینے، 20 مہینے کے بعد بھی اگر دودھ کو رکوانا چاہتی ہیں تو رکوا سکتے ہیں، دونوں مشورے سے کرے، دونوں کی رضامندی، ان تراض منہما وتشاور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو دونوں راضی ہو تو صرف رضامندی نہیں چلے گی، رضامندی کے ساتھ دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کرے، فرمایا دیکھو بات رکھیں، تم بھی ایک کام کے لیے راضی ہیں، میں بھی ایک کام کے لیے راضی ہوں، یہ بھی ایک کام کے لیے راضی ہیں، تو صرف کام کو وہ کرنے کے لیے ہماری رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم بیٹھ کر کے مشورہ کرے اور اپنی رضامندی کا اظہار بھی کرے اور مشورے کے ساتھ وہ کام کرے۔ انتشاوریں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب سب بھی
راضی ہو تب بھی ایک مرتبہ مشورہ کر لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ مشورے کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے جو آپ کی رضامندی کے باوجود بھی وہ کام کرنے سے منع کر سکتی ہے. سمجھے؟ ہاں. تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ دیکھو کچھ مائیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہے، فیشن کے خیال سے دودھ نہیں پلاتی. میں ذرا کھل کے بتانا چاہتا ہوں. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی فٹنس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اپنی فٹنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، جبکہ اس فٹنس کے چکر میں بچے کا نقصان ہوتا ہے. شریعت نے اس کو منع فرمایا، اس کو آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرنا پڑے گا. تم اپنے ذاتی فٹنس کے لیے ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے ڈاکٹروں کے ریسرچ کے مطابق جو عورت باوجود بغیر کسی عذر کے دودھ نہیں پلاتی تو اس کے اندر دودھ کے نہ پلانے کی وجہ سے اس کے اندر جو نقصان ہوتا ہے، کینسر جیسی خطرناک بیماریاں اور اس کے علاوہ کئی بیماریاں دودھ کو روکے رکھنے سے ہوتی ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کی تھیلی کے ذریعے سے اتنا زیادہ دودھ دیتے ہیں کہ جو بچے کو ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا نظام اس انداز سے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو گرمیوں کے دنوں میں اسی دودھ کو ٹھنڈے کی شکل میں دیتے ہیں، میٹھے کی شکل میں دیتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں، اور ٹھنڈی کی شکل میں گرمیوں کی شکل میں دیتے ہیں. یہ ریسرچ ہے ڈاکٹروں کی اور ضابطہ ہے خداوند قدوس کا کہ اس اولاد کے لیے اس ماں کا خون کہاں پر کس طرح کس چیز کی اور کون سی دوائی کا کام کر جائے بول نہیں سکتے. اس لیے اس پر لازم ہے کہ یہ اپنی فٹنس کے چکر میں بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، اپنی حالت کے چکر. ہاں یقیناً میں نے بتایا بھی، ڈاکٹروں نے یقیناً آپ کا دودھ اگر بچے کے لیے نقصان دیکھا ہے، آپ کو عذر ہے، شریعت نے آپ کو منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہ دودھ پلانے سے منع فرمایا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو. کیمیکل والا دودھ نہیں پلا سکتی آپ کے لیے ضروری ہے آپ کسی دایا کا انتظام کریں. اس کے بعد ایک اور بات، فارمولا ملک کا غیر ضروری استعمال. فارمولا ملک ہے مستقل، اپنے پاس تو وہ ابھی شاید آیا بھی ہو. فارمولا ملک یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دودھ کو بیچتی ہیں مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس ایک الگ مسئلہ ہے. فارمولا ملک یہ نہیں، فارمولا ملک یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں جو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور ٹیچر کے کام کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ایک ماں ہوتی ہے جو صبح نکل کے جاتی ہے کام کو، ٹیچر ہے، شام میں واپس آتی ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ تو وہ کیا کرتا ہے، فارمولا ملک دودھ کا لے کر آتے ہیں اور اس کو ڈبے میں ڈالتے ہیں، دودھ کے ڈبے میں اس کو پلاتے رہتے ہیں، وہی دودھ چلتا رہتا ہے. اس کے بہت زیادہ غیر ضروری استعمال کی وجہ سے اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. وہ بچہ اپنے ماں سے جو محبت اور جو ممتا اس کو ملنی چاہیے نہیں مل سکتی، بالکل نہیں ملے گی. اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ غیر ضروری استعمال، ہاں جہاں ضروری ہے آپ لا سکتے ہیں، آپ کو چند دنوں کا ہی مسئلہ ہے اور دائیا نہیں بنا سکتے تو وہ دودھ کے ذریعے آپ، بعض دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ دودھ اپنا دودھ نہ پلائے، آپ پوڑے کا دودھ پلائے، تو اس جگہ پہ آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں. لیکن باہر ممالک کے اندر ایک الگ وبا چل رہی ہے جو میں نے تذکرہ کیا کہ عورتیں اپنا دودھ بیچتی ہیں. اس کے مسائل آگے میں کل بیان کروں گا کہ اگر کوئی خاتون اپنے دودھ کو کسی دوسرے بچے کو پلاتی ہے تو وہ بچے کا اور اس خاتون کا کیا تعلق ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ کہاں کہاں گرتا ہے اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں. اس کے لیے آپ ذرا کل کا انتظار کریں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ تم اللہ کے اس رضاعت کے احکامات پر 100% عمل کرو. ذرہ برابر بھی اگر تمہاری نیت خراب ہے، بغیر عذر کے دودھ تم اگر روکو گے یا تم بغیر کسی آپس میں ماں پر یا باپ پر یا دونوں پر زیادتی کرتے ہوئے بچے کے دودھ کے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، یہ تمام تر چیزوں کے معاملے میں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، احکامات کو 100% اللہ کے اپنی زندگی میں لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندرونی اور ظاہری تمام کے تمام کاموں سے اللہ باخبر ہے، تمہاری سوچوں سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے کاموں سے. اور تم جس دایا کے ذریعے سے بچے کو دودھ پلا رہے ہو، اس دایا کو تم اپنا ٹھہراؤ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو یا ستا رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر 100% عمل کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر کاموں کو جانتے ہیں. یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ ماں کو اپنے بچے کو کتنے مہینے دودھ پلانا چاہیے، یہ بھی ذکر کیا گیا، اور کب تک دودھ پلانا چاہیے اور کیوں چاہیے، اور دودھ کی خاصیت کیا ہے یہ بھی میں نے بتایا. ساتھ ہی اگر دودھ کا جو خرچ ہوگا پلانے کا وہ باپ پر ہوگا دائیا کے ذریعے سے کسی بھی، اور ایسی یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ نہیں ہوں گے یا ماں نہیں ہوگی تو دودھ کا جو سارا انتظام کرنا ہے، باپ نہیں ہوگا تو دودھ کا سارا انتظام اس کے وارثوں پر چلا جائے گا، اور سیم احکام جو باپ پر تھے ماں پر تھے وہ وارثوں پر لازم آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم موتانا. اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین برحمتک یا